چودھری ظفر اللہ جو انگریزوں کی وفاداری کی وجہ سے جس نے سر کا خطاب پایا، جب ریڈ کلف کمیشن باؤنڈری کمیشن بنا، مسلمانوں کی طرف سے ظفر اللہ چلا گیا، قائد اعظم نے اس کو بھیجا، چونکہ ابھی ان کا وہ چہرہ جو پاکستان دشمنی کا تھا وہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ جو مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریتی والے علاقے جتنے بھی ہیں، یہ سارے اس ظفر اللہ قادیانی نے ہندوستان کے حوالے کر دیے۔ جب قائد اعظم کا وصال ہوا تو اس ظالم نے قائد اعظم کی نماز نہیں پڑھی۔ اچھا ہوا اس مرتد نے پڑھنا بھی کیا تھا تو پڑھتا بھی تو کیا ہوتا، یہ الگ بیٹھ گیا۔ اچھا جب اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ تھا بےمان گول مول بات کی، کہا یہ سمجھ لیں کہ غیر مسلم حکومت کا میں مسلمان وزیر خارجہ ہوں یا مسلمان حکومت کا میں کافر وزیر خارجہ ہوں۔ تو حالانکہ ان کو ابھی تو کسی نے یہاں سرکاری طور پہ تو کافر قرار نہیں دیا تھا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں غیر مسلم حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں، اس لیے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھتی۔ یہ وہ لعنتی ہیں کہ انہوں نے بعد میں یہاں پر حالات ایسے پیدا کر دیے، یہاں پر سیاسی طور پر یہ مستحکم ہو گئے، فوج میں یہ چلے گئے، سول بیوروکریسی میں یہ گئے۔ اس لیے جب پہلا پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس سن 72 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو پہلے ہی اجلاس میں مولانا شاہ احمد نورانی نے ان کو غیر مسلم عقیدہ قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کر لی، لیکن اس پر بات آگے چلتی رہی اور 24 مئی 1974 کی بات ہے، انہوں نے ربا سے گزرتے ہوئے ایک طلبہ کا ایک وفد جا رہا تھا، انہوں نے حملہ کر دیا، ان کو مارا پیٹا۔ اس سے پورے پاکستان میں ایک آگ پھیل گئی کہ یہ قادیانی، یہ جو قادیان کا علاقہ ہے 5000 مربع ایکڑ، یہ علاقہ انہوں نے لیا تھا کوڑیوں کے مل میں لیا تھا، اور معمولی قیمت دے کے یہ بھی سر ظفر اللہ نے ان کو دلایا تھا۔ وہاں پر جب مسلمانوں پر حملہ ہوا پورے ملک میں تحریک چلنی شروع ہو گئی۔ اس زمانے کی حکومت نے دفعہ 144 بھی نافذ کیا پہلے مرحلے میں، اس کے بعد پھر علماء کو قید بھی کیا گیا، بہت ساری صورتحال خراب ہوئی، لیکن بات آگے بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے پھر مولانا شاہ احمد نورانی نے 30 جون 1974 کو 37 ارکان اسمبلی، جس میں مولانا مفتی محمود بھی شامل تھے، پروفیسر عبدالغفور شامل تھے، اور سارے مسالک کے جید علماء شامل تھے، ان کے دستخطوں سے ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی کہ مرزائیوں کو حتمی طور پر غیر مسلم عقیدہ قرار دیا جائے۔ مگر بھٹو صاحب ابھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی مولویوں کا مسئلہ ہوگا۔ بھٹو صاحب نے خود ایک مرحلے پر یہ کہا، سردار قیوم انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی مولویوں کا اختلاف ہے، لیکن جب مرزا ناصر قادیانی نے اسمبلی میں یہ کہا کہ یہ باقی سارے غیر مسلم، یعنی وہ کہہ رہا تھا مرزائی مسلمان ہیں باقی سارے غیر مسلم ہیں، تو اس وقت میری آنکھیں کھلی۔ اور پھر اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی کو بھی عبدالحفیظ پیرزادہ جو ان کے وزیر قانون تھے ان کے ذریعے بلایا، ملاقات کی اور کہا مولانا آپ یہاں قرارداد پیش کرنے کے بجائے یہ مدرسوں سے فتویٰ لے لیں اور یہ معاملہ وہیں ختم کر دیں۔ تو مولانا نے کہا جناب وزیر اعظم میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر کوئی شخص چوراہے میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں تو لوگ پہلے تو اس کو پاگل سمجھیں گے، لیکن اگر وہ جتھا بندی کر کے جماعت بنا لے، اپنا لٹریچر شائع کرنا شروع کر دے، تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ایک منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، آپ اس کو جیل میں ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس نے یہ کام کیا ہے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، لہذا جو شخص رسول اللہ کی ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتا وہ باغی ہے، اس کے خلاف آپ وہی کچھ کریں جو ابو بکر صدیق نے مسلمہ کذاب کے خلاف کیا تھا۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اسی دوران ان کی ملاقات سردار عبدالقیوم خان صاحب لکھتے ہیں کہ میری بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا بھٹو صاحب بات یہ ہے ان قادیانیوں نے
सिविल ब्यूरोक्रेसी में और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में एक पिरामिड कायम कर लिया है। पिरामिड कहते हैं आम तौर पर ये एहरामों को, मजबूत इमारत को कहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये इन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी में और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में एक मजबूत अपना नेटवर्क और जाल बना लिया है। ये किसी वक्त आपको अलग कर देंगे। तो भुट्टो साहब इस पर चौंके और मुझसे तफसीली बात की। आखिर में हुआ ये, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जब भुट्टो साहब को अलग किया तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब के बारे में ये बात रिकॉर्ड में है और सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने मेरे सामने ये बात की कि जनरल साहब कादियानियों के बारे में बड़ा नरम गोशा रखते थे। कादियानियों के बारे में बड़ा नरम गोशा रख, हमें नहीं पता कि मजाज के एतबार से ये बात थी या उनके इर्द गिर्द हल्का इतना तंग था कि मिर्जियों के खिलाफ बात कोई नहीं कर सकते थे। लेकिन 70 की दहाई से पहले एक मरे पर मिर्जा नासिर का नाम पाकिस्तान के सदर के लिए पेश किया जा रहा था। ये जो सूरत हाल है, ये मुल्क और कौम के गद्दार हैं। अब इस मुल्क में ये जो सूरत हाल है, इसमें अगर कोई वजीर ये कहता है कि नहीं वो तो इस मुल्क के शहरी भी हैं और उनको उलमा गैर मुस्लिम नहीं करार देते, हालांकि पाकिस्तान के दस्तूर में जो पहली तरमीम हुई वो यही है कि कादियानी गैर मुस्लिम है। आज़ाद कश्मीर असम्बली ने यह करारदाद मंजूर की, उसमें कहा गया ये गैर मुस्लिम है। अब हम ये पूछना चाहते हैं, अगर कोई वज़ीर ये बात करता है और मौजूदा हुकूमत ने अभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, सबसे बड़ा अलमिया ये है, वो वज़ीर मौसूफ ये कहता है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वो जालिम, तूने खुद शरीयत को इतना तोड़ मरोड़ लिया, तेरे बयान को कौन तोड़ मरोड़ सकता है? उसने कहा कि पाकिस्तान के उलमा दियो इनको मिर्ज़ाइयों को, अहमदियों को गैर मुस्लिम नहीं समझते, जो बात सरासर झूठ है। ये दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लिहाजा इस पर अब आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। अहले ईमान, अगर हम इस वक्त खामोश रहे ये सिलसिला और फैलेगा, पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में। आपको हैरत होगी कि आखिर इस हुकूमत की ज़रूरत क्या है। ये ज़रूरत तो मैं कल अगले इंशाअल्लाह जुमे में अर्ज़ करूँगा कि इनकी ज़रूरत क्या बनती है, और सारे पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ बात करने की ज़रूरत है। अगर ये बात नहीं हुई, इन्होंने पहले तरमीम करने की, एक तरमीम की कोशिश की, उसमें नाकाम हुए। कहा ये क्लैरिकल मिस्टेक थी। क्लैरिकल मिस्टेक दस्तूर में तब्दीली करते हुए कभी होती है। बेवकूफ़, तुम भूसा खाते हो ये समझते हो हम भूसा खाते हैं। बेवकूफ़ के बच्चों, तुमने ये जानबूझ करके साजिश की है, अब कौम को बेवकूफ़ बनाते हो।